مقصد کیا تھا؟ جیسے آصم منیر کو ہٹانے کی بات عثمان ڈار نے بھی کی کہ جی صرف اور صرف آرمی چیف کو ہٹانا تھا، جنرل آصم منیر کو ہٹانا تھا. وائی آصم منیر؟ دیکھیں آئی ووڈ سے کہ یہ میں اس کے دیکھیں جو چیز مجھے معلوم نہیں ہے اس کے اوپر میں اگری نہیں کروں گا. مجھے یہاں تک کوئی انفارمیشن نہیں تھی کہ یہ آصم منیر کو ہٹانے کی بات کریں، مگر میں آپ کو اس کی وجہ بتا دوں جو میرے پاس ہے. دیکھیں ایک چیز تو تھا نا، ہمیشہ سے یہ فوج کے اگینسٹ تھے. آصم منیر صاحب کے ساتھ ان کے جو مسائل یہ تھا کہ آصم منیر صاحب جب DGISI تھے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں ان کی وجہ سے ملک کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں واضح کی تھی انہوں نے کہ جو ہے آ کے ان کو بتایا تھا کہ دیکھیں جی ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی آپ میرے گھر کی سپائنگ کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے باجوہ صاحب سے ہاتھ پیر جوڑ کے ان کو وہاں سے موو کروا دیا تھا. تو یہ وجہ تھی ان کی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر یہ آئیں گے تو obviously کیونکہ میں نے اگر کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو ان کے دل میں وہ بولتے ہیں نا خود یہ خوف تھا کہ وہ آئیں گے تو وہ میرے اگینسٹ ہوئیں گے. سو یعنی پہلا مقصد وہ اچیو یہ کرنا چاہتے تھے، جو لانگ مارچ یا دھرنا اس کی بات ہوئی کہ جنرل آصم منیر جو ہیں وہ اس عہدے پر آئے ہی نہ، اور جب وہ آ گئے تو سیکنڈ ان کا مقصد یہ تھا کہ اب ان کو ہٹایا کس طریقے سے جائے. مجھے یہ بتائیے کہ جس طریقے سے آپ نے خود کہا کہ اس دن بھی یہی تھا کہ یہاں گولیاں چلیں گی، لاشیں گریں گی اور پھر فوج ریٹیلیٹ کرے گی. سو فوج کے اندر یہ ایک تو خود پھوٹ ڈلوانا یہ مقصد جو تھا، یا عوام میں فوج کے خلاف نفرت بھرنا، اس سے ان کو کیا حاصل ہو جاتا؟ دیکھیں عوام میں فوج کے خلاف نفرت جو یہ کہ بین جو یہ بو رہے تھے، اس سے ان کو یہ تھا کہ یہ جو چاہتے تھے کہ میں 10 سال بیٹھ کے حکومت کروں اور جو ہے یہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لے کے آئے. کیونکہ دیکھیں ڈیموکریسی میں تو وہ بلیو ہی نہیں کرتے تھے. اگر وہ ڈیموکریسی میں بلیو کرتے تھے تو پارٹی کے اندر کہیں تو ڈیموکریسی ہونی نظر آنی چاہیے نا. پارٹی میں تو کسی طریقے سے ڈیموکریسی نہیں تھی. 80 سے 90% لوگ کہہ رہے تھے ہم اسمبلیاں نہیں چھوڑنا چاہیے، مگر اٹ واز اے ون مین شو جو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی آپ لوگ اسمبلی سے استعفیٰ دیں. 90% سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ جی KPK کو ڈیزالو نہیں کریں. اگین اٹ واز اے ون مین شو. انہوں نے کہا نہیں جی میں نے کہہ دیا ہے تو KPK ڈیزالو کریں. تو ڈیموکریسی کا تو دیکھیں مائنڈ سیٹ تھا ہی نہیں ان کا کبھی. اچھا، لیکن اس وقت آپ لوگوں نے یہ باتیں ان کو کی تھی میٹنگز کے اندر؟ آپ ہو گئے، علی زیدی ہو گئے، کیونکہ علی زیدی صاحب آپ کے قریب بھی کافی ہیں، تو مجھے بتائیے یہ اس وقت کہی جاتی تھی ان کو باتیں کہ ایسا مت کریں، یہ آپ کا غلط فیصلہ ہے، پارلیمان میں ہی رہنا چاہیے؟ دیکھیں یہ میجورٹی لوگ، جس میں بتا دوں جو سمجھدار، جن کو لوگ جو دوسرے بلاک کے لوگ کہتے تھے بزدل، جس میں عمران اسماعیل، علی زیدی، اسد عمر، شاہ محمود قریشی، عامر کیانی، دیکھیں یہ سب وہ لوگ سلجھے ہوئے لوگ تھے. ایون پرویز خٹک صاحب وہ بڑے سلجھے ہوئے، وہ کہتے تھے کہ سب یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. مگر جو کچھ ینگ بلڈ جو کہ وہ بولتے ہیں نا شاہ سے شاہ کے وفادار زیادہ، وہ نہیں جی خان صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں میجورٹی جو ہے وہ اس چیز کے اگینسٹ تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سمجھدار لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھیں اپنے ہی فوج کے خلاف جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. ایون الوی صاحب نے میرے خیال سے کئی دفعہ، الوی صاحب نے بھی جو ہے مجھے جو خبر ملی تھی کہ ان کو منع کیا تھا کہ جی ہم فوج کے اگینسٹ نہ جائیں. اور ایک چیز میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں جو پچھلے کسی نیوز میں چلا تھا کہ میں نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر یہ کوئی پلان بناتا ہے. I was about to ask you this محمود مولوی صاحب، کیونکہ بالکل آپ جو بات کر رہے ہیں یہ انٹرویو کے اندر کہ جی صدر ہاؤس میں پلان بنا تھا، تو کیا پریزیڈنٹ بھی اس کانسپریسی کا حصہ تھے؟ دیکھیں میں بتاؤں، نہ صدر ہاؤس میں پلان بنا تھا، نہ میں نے کہا. دیکھیں جیسے میں اگر پہلی لائن کوئی مصرع کہہ رہا ہوں نا، اس کے بعد میں رکنے کے بعد اگر دوسرا مصرع کہتا ہوں تو اس کو جوڑنا نہیں چاہیے. دیکھیں نا میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بہت ساری میٹنگز کی جو کہ دوسرے لوگوں کو
یہ جو ہے مؤثر جو ہے نہیں کر سکتے تھے. اور بہت سی میٹنگز کی میں نے کہیں نہیں کہا, آپ اس کو ریپیٹ کر کے دیکھ لیں کہ صدر ہاؤس میں پلان بنا تھا. President Alvi was not involved in this whole plan, whole conspiracy whatsoever. نہیں نو وے, دیکھیں نو وے. سمجھدار آدمی جو کہ سمجھدار سیاستدان ہے, وہ کون چاہے گا کہ ہم جو ہے عوام جو ہے فوج کے آمنے سامنے کھڑے ہو. دیکھیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ جس کو کہتے ہیں نا, آپ کہیں کہ وار لارڈز کہیں, یا وہ مائنڈ سیٹ جس کو جیسے چنگیز خان والا مائنڈ سیٹ کہ جی ہم لڑیں گے. آج کے دور میں دیکھیں نا یہ مائنڈ سیٹ بہت کم لوگ لے کے کہ جی ہم فوج سے لڑ پڑیں گے. دیکھیں نا لڑائی جھگڑا آخری میں تو ٹیبل پہ ہی بیٹھنا ہوتا ہے. تو سمجھدار لوگ جو ہیں وہ جو ہے فوج سے اگر کوئی چیز آپ کی کسی ایشوز پہ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے کہ اوکے, لوگوں کا بہت سے دیکھیں یہ ہمیشہ سب کو مائنڈ سیٹ دیتے تھے کہ جی فوج ہر چیز میں انوالو ہے فوج. تو میں ان کو جواب یہ دیتا تھا کہ جس دن پولیٹیکل پارٹیز کیپیبل ہو جائے کہ جی ان کے انفراسٹرکچر ہو جائے کہ وہ چیزوں کو خود ہینڈل کریں تو فوج نہیں آئے گی. آپ مجھے بتائیں کہ سیلاب آتا ہے, ہمارا انفراسٹرکچر کہاں ہے, ہم کو فوج کو بلانا پڑتا ہے. کوئی ایپیڈیمک آتا ہے, ہمیں فوج کو بلانا پڑتا ہے. ایون کراچی کے نالے صاف کرنے کے لیے بھی ہم کو فوج کو بلانا پڑتا ہے. ہم ایکوپڈ نہیں ہیں. ایک واحد انسٹیٹیوشن ہے اس ملک میں جو کہ فلی ایکوپڈ ہے. اب اس کو بھی اگر ہم ڈسٹروئی کریں گے تو ہم ملک کو لے جانا پریزیڈنٹ نے چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی کردار ادا نہیں کیا, لیکن یہ جو فاصلے تھے ان کو کم کرنے میں یا چیئرمین پی ٹی آئی یا فوج کے درمیان گیپ برج کرنے میں کوئی اس طرح کا کردار ادا کیا یا وہ بھی نہیں کیا؟ نہیں, میرے خیال سے دیکھیں انہوں نے کافی دفعہ یہ کردار ادا کرنے کی کوشش کی. جیسے مگر میں نے آپ سے کہا نا, ڈیموکریسی اور سننے کی عادت ہی نہیں تھی نا ان کو. وہ تو کہتے تھے جو میں نے کہہ دیا وہ صحیح ہے. اور ان کے کچھ خاص لوگ ہوتے تھے کہتے تھے جی بالکل آپ نے جو کہہ دیا صحیح ہے. تو پھر جب یہ مائنڈ سیٹ ہوگا تو وہ کسی کی سننا ہی نہیں چاہتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا محمود مولوی صاحب, وہ صرف اپنی اور اپنی بیگم صاحب کی سنتے تھے. اوکے, استحکام پاکستان پارٹی پہ بھی ذرا بات کر لیں. یہ آپ کی پارٹی ہو گئی یا الگ فیکشن جو پرویز خٹک صاحب نے بنایا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں جماعتوں کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے وہ توڑ سکیں گے؟ کراچی کی سیاست پہ اگر دیکھ لیں تو 14 نشستیں یہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کی تھیں. سو آپ کی جماعت وہ ایک جو خلا ہے, وہ گیپ ہے, اس کو پر کر پائے گی؟ دیکھیں میری جماعت اکیلا اس خلا کو پر نہیں کر پائے گی. دیکھیں اس کی وجہ ایک چیز میں یہ آج آپ کے چینل کے اوپر کلیئر کہہ دوں کہ یہ جو 14 سیٹیں نکالی تھیں, یہ میرے خیال سے پی ٹی آئی والوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ کیسے نکالی تھی. ٹھیک ہے نا, کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور کس کے بیکنگ کے اوپر نکالی تھی. ٹھیک ہے نا. تو آج جو ہے ادھر, آج میں آپ کو بتاؤں, اس وقت یہ خلا پر کرے گی. جماعت اسلامی بھی ایکٹیو ہو چکی ہے, ایم کیو ایم بھی ایکٹیو ہے, پیپلز پارٹی بھی ایکٹیو ہے, ہم بھی ہے, تحریک لبیک بھی ہے. تو دیکھیں کراچی میں جو ہے جو ہے سب مل کے میرے خیال سے اس خلا کو پر کریں گے. اور اس میں میں دیکھوں گا جیسے پہلے انہوں نے 2013 میں 1-2 سیٹیں نکالی, ہو سکتا ہے 1-2 سیٹیں یہ ابھی نکال لیں گے.